فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو طرز زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر کوئی طرز زندگی نہیں ہے۔ اس زمانے کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ مغربی طرز فکر سے، مغربی طرز عمل سے، ویسٹرنائز کلچر سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ مغربی کلچر، ویسٹرن طرز زندگی، لائف اسٹائل کے نقصانات، ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا ہے کہ کہاں کہاں سے ہم نے مغرب کو قبول کر لیا، غیروں کے طریقے کو قبول کر لیا۔ انسان کو خدا بنایا گیا مغرب میں، ہیومن ازم، انسان ہی خدا ہے، کوئی اور خدا نہیں۔ انسان پارلیمنٹ کا قانون بنا دے گا، انسان جس کو جائز کہہ دے وہ جائز۔ یہ مغرب کا طریقہ ہے۔ اختیارات دے دیے گئے ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو۔ مغرب نے تعلیم کو پرائیویٹائزیشن، خانگیانہ کر دیا۔ لوگوں نے تعلیم کو تجارت بنا دیا، تعلیم کو نوکری کے لیے بنا دیا، تعلیم کو روٹی کے حاصل کرنے کے لیے بنا دیا۔ اور اسلام تعلیم اللہ تک پہنچنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، اور تیسرے درجے میں روزگار کے کمانے کے لیے۔ ہم مغربی اثرات سے متاثر ہیں اگر دین کو صرف عبادات تک محدود سمجھتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اگر ہم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ پورے مسلمان ہیں، ہم نے مغربی اثرات کو قبول کر لیا۔ ویسٹرن کلچر نے، یورپین ملکوں نے اپنے پادریوں سے کہا تمہیں جو عبادتیں کرنا ہو چرچ میں کر لو، پارلیمنٹ میں نہ ہو، جو تمہیں کرنا ہو اپنے چرچ میں کر لو، ہماری تجارت میں نہ آؤ، ہماری سیاست میں نہ آؤ، ہماری تعلیم میں نہ آؤ، ہماری انتظامیہ میں نہ آؤ۔ اسلام نے یہ محدود تصور نہیں دیا ہے۔ آپ ان چند اعمال کی دعوت دیتے ہیں، مکتب قائم نہیں کرتے، دارالقضاء قائم نہیں کرتے، ملک سے غربت کے خاتمے کا درد نہیں ہے، کسانوں کی خودکشی کی فکر نہیں ہے، لڑکیوں کے بے حیائی کی طرف جانے کا غم نہیں ہے، سود کی، فائنانس کی وجہ سے خودکشی کرنے والوں کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی نہیں ہے تو آپ پورے مسلمان نہیں ہیں۔ لا تعلق بن کے جی رہا ہے اپنے پڑوسی بھوکے سے، یہ پورا مسلمان نہیں ہے۔ یہ مغربی اثرات نے دین کا محدود تصور بنا دیا۔ معیار زندگی کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، ہائی پروفائل کیا ہے؟ قرآن نے کہا تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کردار ہے، ایتھیکل ویلیوز ہے، اقدار ہیں۔ لیکن مغرب نے برانڈ کو بنا دیا۔ مہنگا فون کس کے ہاتھ میں ہے، بڑی گاڑی کس کے پاس ہے۔ معیار زندگی کو معیار کمال بنا دیا، حالانکہ معیار بندگی اصل معیار زندگی ہے۔ بندگی کتنی ہے اس میں، انسانیت کا درد کتنا ہے اس میں۔
فائنانس کے بغیر نہیں جی سکتے، لون لیے بغیر رہ نہیں سکتے، رہن پہ رکھنا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ہم نے غیروں کے نظریے کو قبول کر لیا، ہم ذہنی غلام بن گئے معاشی زندگی میں۔ ہم مستقل مذہب کے حامل ہیں، مکمل دین کی دولت اللہ نے دی ہے، ہمیں کوئی طریقہ غیروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آندھرا کے علاقے میں مسجد وار جماعتوں میں ہم بیٹھے، کتنے بچے ہیں؟ کہا 2 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 2 بچے ہیں۔ پورا ضلع برتھ کنٹرولنگ کا رواج، فیملی پلاننگ کا رواج، بچوں کی پرورش اور بچوں کی تعداد کو اپنے لیے رسوائی کا ذریعہ سمجھنا، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں اگر شرعی عذر نہ ہو، کسی مفتی صاحب کی اجازت نہ ہو، تو برتھ کنٹرولنگ کا کرنا حرام ہے۔ عورت کو لذت اور کاروبار کے لیے رکھ دیا گیا، گھر سے باہر کر دیا گیا، دکان میں بٹھا دیا گیا، نوکری ملازمت کا بوجھ ان پر ڈال دیا گیا۔ مغرب سچائی اسی کو سمجھتا ہے جو دکھائی دے، محسوسات کو وہ سچا سمجھتے ہیں۔ اسلام قرآن کہتا ہے مغیبات، نہ دکھائی دینے والی چیزیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وحی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے بتایا، وہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ یونیورسٹیوں میں فزکس پڑھایا جا رہا ہے، کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے، میتھس پڑھایا جا رہا ہے، پی ایچ ڈیاں کروائی جا رہی ہے، لیکن آسمانی علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے، وحی کا علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کا محفوظ علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے، جہالت پڑھائی جا رہی ہے، انسانی تجربہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا علم نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ جان لیوا کھیل ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آدمی کھیل لے تو اچھا ہے، کھیل مقصد زندگی بن جائے، ہفتوں مہینوں کرکٹ چلتا رہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اسلام چاہتا ہے دعوت کا کام ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، معاشرے کا احتساب کیا جائے، ٹوکا جائے گا بیٹے کو، روکا جائے گا بیوی کو، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی بیٹی کی، معاشرے میں کسی گناہ کو پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ درد ہونا چاہیے ایمان والے کے دل میں، لیکن ویسٹرن کلچر نے یہ سکھلایا ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے صاحب، انوالو نہیں ہونا دوسرے کی پرائیویسی میں، انڈیویجولزم، انفرادیت پسندی کا نظریہ، اپنے گھر میں بند ہو کر رہ گئے، ماں باپ کا بھی خیال نہیں آیا، بھوکے پڑوسی کا کیا خیال آئے گا، مقروض پڑوسی کا کیا خیال آئے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ تجارت میں، صنعت میں، بزنس میں، انڈسٹریز میں مسلمان انڈیپینڈنٹ ہو جائے، خود کفیل ہو جائے، مسلم ممالک بھی خود کفیل ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے، لیکن انسانیت دشمن مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مشین خریدنا ہے یورپ سے خریدی ہے، اعلیٰ ڈگری اگر کوئی سمجھی جائے گی ہم رینک دیں گے، ہمارے پاس آ کر ڈگریاں لیجیے۔ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ترقی نہیں کی یورپ نے،
مشین کے ذریعے سے ترقی نہیں کی یورپ نے، ترقی کی ہے ہندوستان کو لوٹ کر، ترقی کی ہے افریقہ کے ہیروں کے خزانوں کو لوٹ کر، ترقی کی ہے افغانستان، شام، عراق کو تباہ کر کے، ترقی کی ہے ساری دنیا میں جنگ کا ماحول بنا کر، نفرتیں پیدا کر کے، ہتھیار بیچ کر، اپنے کاروبار چمکا کر ترقی کی ہے۔ اسلام اس کو ترقی نہیں مانتا ہے کہ جو لوگوں کے گھر اجاڑ کر اپنی عمارتیں اس پر تعمیر کی جائے۔ اپنی زندگیوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بجائے غیروں کے طریقے کو کہاں کہاں قبول کر لیا، اپنے کپڑوں میں قبول کر لیا، اپنی سیاست میں قبول کر لیا۔ اسلام جرم دیکھتا ہے اور جرم کے مطابق سزا دیتا ہے، اور مجرم کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا نہیں چاہتا، لیکن یورپ کی بڑی سزا قید خانے میں ڈال دینا ہے، اور قید خانے میں ڈال کر مجرموں کی پرورش ہے، مجرموں کی پشت پناہی ہے، مجرموں کی امداد ہے، مجرموں کی پرورش ہے یورپ کے یہاں۔ تو ہمیں اجتماعی اور انفرادی زندگی میں مغرب کے اثرات، مغربی ملکوں کی تہذیب کے اثرات پاک کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ دلوں پر نقش کر لیجئے یہ جملہ، گھروں میں لکھ کر لگا دیجئے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کریں گے ذلیل ہو جائیں گے ہم۔ کپڑوں میں اگر عزت تلاش کی، کرسیوں میں اگر عزت تلاش کی، اسلام کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہو جائیں گے۔